السلام علیکم۔ 14 اگست پاکستان کا یوم آزادی آنے کو ہے۔ لوگ اپنے گھروں پہ پاکستانی پرچم لہرا رہے ہیں، بچے ایسی ایسی شرٹیں پہن رہے ہیں جن پہ پاکستان کا جھنڈا بنا ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں دکھاتی ہیں کہ ہمیں کتنا پیار ہے اپنے ملک سے، لیکن افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ کاش یہ بچے، یہ قوم جو 70 سال میں ایک آزاد ملک میں تھی، اتنا کچھ گین نہ کر سکی جو اس کا حق تھا، اپنی زمین سے وہ چیزیں نہ نکال سکی جو اللہ پاک نے وہ خزانے دیے ہوئے تھے۔ بیڈ گورننس، برے لوگوں نے آ کے عام پہ قبضہ کر لیا۔ آئیے آج ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ واٹ از دا ریزن، وجہ کیا ہے۔ آئی تھنک کہ 70 سال بعد بھی ہم پہ وہی قانون رائج ہے۔ جب ہم غلام تھے تو انگریز نے ہم پہ وہ لاگو کیے ہوئے تھے۔ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے ہم کو اتنا نہیں تھا شعور کہ انہیں کیسے چینج کرانا ہے، لیکن اب تو ہمارا ملک ہے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ عوامی نمائندے، ہمارے اسمبلی، اپنی ایم این اے، ایم پی ایس، قانون بنانے والے، منشور بنانے والے سب بم میں سے ہیں، لیکن افسوس کے قانون وہی ہیں کہ اگر کسی نے فیصلہ کر دیا تو عوام اس کو کراس کویسچن نہیں کر سکتا کہ یہ آپ نے کیوں کیا۔ انگریز نے ایک قانون بنایا تھا، توہین عدالت، کہ ہم نے قانون کے ذریعے ان لوگوں پہ حکومت کرنی ہے۔ اگر ایک تھانے والا عام اشارہ کرے، وہ پکڑ کے ایک شخص کو چھتر لگا کے جعلی کیس بنا کے عدالت میں لے آتا ہے، چلان پیش کرتا ہے، عدالت اسے سزا دے دیتی ہے، تو وہ اگر کوئی سوال اٹھائے اس منصف یا اس محکمے کے خلاف تو اس پہ ایک قانون بنا دیا توہین عدالت، اس نے بےزتی کر دی ہے۔ بھائی عدالت کس کی ہے؟ انگریز کی۔ انگریز کی بےزتی ہوگی، اس کے اندر کر دی۔ لیکن اب تو حکومت مسلمانوں کے، پاکستانی کے، ہماری حکومت ہے، ہم سب کی عزت بےزتی برابر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی مقدس قائد نہیں کہ آپ اس کو سوال نہیں کر سکتے، پوچھ نہیں سکتے۔ جب ہمارے نمائندے منشور پاکستان بنا رہے ہیں، پاکستان میں رہنے سہنے کا طریقہ بنا رہے ہیں، سب سے بڑا قانون بنا رہے ہیں، تو پھر ہم سب برابر ہیں۔ نو باڈی از ابو دا لا۔ لیکن ہم نے ان قوانین کو بالکل نہیں چھیڑا جو انگریز کے وقت کچھ اداروں کو بے پناہ طاقتور بناتے تھے کہ عوام تو کیا، صدر پاکستان بھی ان سے سوال نہیں کر سکتا۔ پرائم منسٹر جو سب سے طاقتور ایڈمنٹ کا سربراہ ہوتا ہے، وہ بھی سوال نہیں کر سکتا، وہ بھی وہاں بے بس ہے۔ کیوں بے بس ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ اس نے 20 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہا ہے، وہ کیوں بے بس ہے؟ اسے بہت طاقتور ہونا چاہیے، وہ پوچھ سکے سب سے جا کے ڈنڈے کے ساتھ، یہ کیا کیا، یہ کیا، واٹ یو آر ڈوئنگ۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تھوڑی سی، کہ ایک جگہ جو پرائم منسٹر وہ کہتا ہے جی کہ یہ شخص جو ہے یہ چور ہے عوام، کیونکہ پرائم منسٹر تو کسٹوڈی ہے نا عوام کا، عوام کے مفادات کا وہ نگہبان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص چور ہے، اس نے اتنا مال لوٹا ہے۔ اب کوئی ایک ادارہ اسے اجازت دیتا ہے کہ وہ چلا جائے باہر، وہ چلا جاتا ہے باہر، اور پرائم منسٹر ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ آپ بتائیں کہ اصل حکومت کس کی ہوئی؟ اصل اختیارات کون استعمال کر گیا؟ اب اس سے وہ باہر تو چلا گیا، واپس کون لائے گا؟ وہ پیسے کون وصول کرے گا جب وہ یہاں پاکستان میں ہے ہی نہیں؟ تو ایک ادارے نے جس کو اجازت دے دی، پاکستان کے پرائم منسٹر کو اتنا تو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ ان سے پوچھ سکے کہ اب یہ پیسے آپ کہاں سے اب دلوائیں گے؟ یہ غریبوں کے ٹیکس کا پیسہ لے کے بھاگ گئے، آپ نے اسے کہا جاؤ
ऐश करो, تو یہ پیسہ کہاں سے تم لاؤ گے؟ تم دو گے اپنی طرح سے پیسہ؟ لیکن یہ سوال پرائم منسٹر بھی نہیں کر سکتا. اگر وہ نہیں کر سکتا تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو یوم آزادی، اس پہ آؤ ہم فیصلہ کریں کہ پاکستان میں کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہوگی، کوئی محکمہ ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہوگا جس پہ ایک پرائم منسٹر تو کیا عام آدمی بھی اٹھ کے سوال نہ کر سکتا ہو، وہ بھی پوچھ سکے کہ آپ نے یہ کیا کیا، کیوں کیا. دیکھیے، ایک ملکہ حسن پیسے لے جاتے ہوئے پکڑی جاتی ہے، وہ ادھر گھوم پھر رہی ہے ہم میں سے، کوئی اسے سزا نہیں، کوئی کچھ نہیں، تو کیا پھر کیا سمجھے گے آپ؟ قانون کدھر ہے؟ لیکن اس کی برخلاف ایک ریڈی والا جو فٹ پاتھ پہ ریڈی لگاتا ہے غلط طریقے سے، ایسے پکڑے اسے اندر کر دیتا ہے، اسے 6 ماہ کی سزا ہو جاتی. تو لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہیں، دے آر تھنکنگ واٹ از گوئنگ آن. اصل حکمرانی کس کی ہے؟ عوام کی یا کوئی اور ادارے کی؟ تو اس لیے لیٹ بی کلیئر، اس 14 اگست کو چاہیے کہ ہمارے ایم پی اے، ایم این اے جو ہمارے نمائندے ہیں، وہ ایسا قانون بنائیں بیٹھ کے کہ سب ادارے جواب دیں عوام کے. آپ عوام کے نمائندے ہیں، پاکستان عوام کا ہے، تو یہ پاکستان اگر آپ نے بنانا ہے، سنوارنا ہے، تو عوام کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، ان کا اعتماد بحال کریں. ہماری آرمی اسٹرانگسٹ آرمی آف دا ورلڈ ہے، لیکن یقین مانیں کہ اگر یہ عوام پیچھے نہ ہو تو اس کی طاقت آدھی رہ جاتی ہے. لوگ جب ہمارے فوجی شہروں میں آتے ہیں تو ان کی بہت عزت قدر کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے لیے جانیں قربان کریں. تو یہ ہے ایک پیار محبت کا طریقہ، دہشت کا نہیں. آپ کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کے حفاظ کر رہے ہیں، لوگ بھی آپ کے لیے. لیکن اگر ایک ایسا قانون ہو کہ جس کے تحت ہم کسی ادارے کو پوچھ ہی نہیں سکتے کہ بھئی یہ کیا کر رہے پاکستان میں، تو پھر وہ ادارہ پاکستانی تو نہ ہوا، وہ تو کسی امپائر کے انڈر ہوا نا، باہر کی طاقت کے. ایسا ادارہ جسے نہ پرائم منسٹر پوچھ سکتا ہے، نہ صدر پوچھ سکتا ہے، نہ چیف آف آرمی اسٹاف پوچھ سکتا ہے، انگلی نہیں کو کر سکتا. یہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. Everybody must be answerable before the public. تو آپ اللہ پاک کو جواب دیں ہیں اور اللہ پاک کی مخلوق کو جواب دیں. لہٰذا آئیے اس 14 اگست کو سب مل کے ایسے قانون بنائیں، امینڈ کریں، یا ہم تہیہ کریں کہ ہم پاکستان میں ایسے قانون نہیں رہنے دیں گے جو ایک محکمے کو تو مقدس گائے بنا دیتا ہے کہ اس کی طرف کوئی انگلی کا اشارہ نہیں کر سکتا، بے شک وہ ملک کا سٹرکچر تباہ کر دے، چوروں کو چھوڑ دے، کچھ بھی نہ کر سکے، دوسرا دیکھتے رہے. تو یہ مقدس گائے جو ہے اس 14 اگست میں ان کو قربان کر دے. اسلامی طریقہ جو ہے کہ ایک عام شخص، برساتی مینڈک نہیں، پاکستان کا شہری ہے، وہ اٹھ کر صدر سے، پرائم منسٹر سے، کسی چیف آف آرمی اسٹاف سے، کسی جج سے پوچھ سکے کہ جناب آپ نے یہ کام غلط کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ آپ تو ہمارے ملک کا اچھائی کے لیے آپ کو یہ سیٹ دی گئی ہے. تو کاش ایسا وقت آئے، ایسے لوگ آئے جو یہ سمجھے کہ دس از دا نیسیسری فار دا پاکستان. ہماری آئندہ نسلوں کے لیے یہ بہت بہتر ہے، ہمارے لیے بہت بہتر ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے. تو یہ جو ہے یوم آزادی، یہ سب کو مبارک، آپ کو مبارک، سب کے لیے اللہ پاک بہتری کرے. انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا، ہم ترقی کریں گے، ہمارے بچے ترقی کریں گے، ہمارا ملک پوری دنیا میں ایک بہت مثالی حیثیت پہ آ جائے گا. انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں، گرد و نواح کا خیال رکھیں، میرے لیے دعا کریں، میں آپ سب کے لیے دعا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.